हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ये। ए तौहीद, बी जुल्करनैन, सी जुल्फिकार, डी शहबाब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का नाम जुल्फिकार था। बाद में आपने ये तलवार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी थी। सवाल नंबर 2, दज्जाल दुनिया में कितने दिनों तक रहेगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 12 दिन, बी 27 दिन, सी 40 दिन, डी 70 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। दज्जाल दुनिया में 40 दिनों तक रहेगा। उन 40 दिनों में पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। सवाल नंबर 3, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को किस उम्र में आसमान पर उठाया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 300 साल, बी 350 साल, सी 500 साल, डी 600 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 350 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल नंबर 4, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक्त आपकी गर्दन पर कितनी मर्तबा छुरी चलाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 7 मर्तबा, बी 40 मर्तबा, सी 70 मर्तबा, डी 120 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक्त आपकी गर्दन पर 70 मर्तबा छुरी चलाई थी, लेकिन छुरी नहीं चली। सवाल नंबर 5, कौन से इस्लामी महीने का नाम कुरान मजीद में आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए मुहर्रम, बी सफ़र, सी रमज़ान, डी सव्वाल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। रमज़ानुल मुबारक के महीने का नाम कुरान मजीद में आया है। सवाल नंबर 6, जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 साल, बी 17 साल, सी 25 साल, डी 30 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 17 साल थी। सवाल नंबर 7, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल खलीफा रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए 3 साल, बी 4 साल, सी 8 साल, डी 9 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल 9 महीने खलीफा रहे। सवाल नंबर 8, कौन सी कौम पर आंधी का अजाब आया था? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम समूद, बी कौम लूत, सी कौम आद, डी कौम बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कौम आद पर आंधी का अजाब आया था। सवाल नंबर 9, हाथ की सबसे छोटी उंगली का क्या नाम है?
آپ کے آپشن ہیں یہ: اے امانت، بی جنت، سی آمین، ڈی شہادت۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا نام آمین ہے۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 5434 مرتبہ، بی 6584 مرتبہ، سی 7852 مرتبہ، ڈی 9800 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قرآن مجید میں لفظ اللہ 6584 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 11، قرآن مجید میں رات کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 71 مرتبہ، بی 91 مرتبہ، سی 95 مرتبہ، ڈی 99 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قرآن مجید میں رات کا ذکر 91 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 12، حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر کتنا عرصہ روتے رہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 100 سال، بی 200 سال، سی 300 سال، ڈی 500 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر 300 سال روتے رہے۔ تفسیر نعیمی جلد 1 اس کا حوالہ ہے۔ سوال نمبر 13، پہلی وحی رمضان المبارک کی کون سی تاریخ کو نازل ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 5، بی 7، سی 17، ڈی 24۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، پہلی وحی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو نازل ہوئی تھی۔ سوال نمبر 14، وہ کون سے صحابی ہیں جن پر سردی گرمی کا اثر نہیں ہوتا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سردی گرمی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ سوال نمبر 15، محرم کے مہینے میں مچھلی کھانا کیسا ہے؟ آج تقریباً 6-7 لوگوں نے مجھ سے یہی سوال کیا واٹس ایپ پر، میل پر، کہ مفتی صاحب محرم کے مہینے میں مچھلی کھانا کیسا ہے؟ سمجھ نہیں آتا کہ یہ مسئلے چلتے کہاں سے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ محرم کے مہینے میں مچھلی کھانا جائز نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آخر وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں۔ اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں، جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں، جو چیزیں پاکیزہ ہیں، وہ خوب کھاؤ آپ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، شیطان کے بہکاوے میں مت آ جانا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے کے لیے بنایا ہے، اور کھانے کی کوئی بھی چیز دن میں، رات میں، مہینے میں، ہفتے میں، زندگی میں کبھی بھی جو چیز حلال ہے وہ حلال رہتی ہے، جو چیز پاک ہے وہ پاک رہتی ہے۔ تو کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ اس ٹائم میں یہ حرام ہو جائیں گی۔ ہاں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے، تو جو لوگ روزے رکھ سکتے ہیں ان کے لیے پھر جائز نہیں ہے کوئی بھی چیز کھانا، ان کے لیے یہ ہے کہ روزہ رکھو۔ تو رمضان کے علاوہ باقی پوری زندگی میں ہم کوئی بھی چیز جو حلال ہے، پاکیزہ ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، وہ کسی بھی ٹائمنگ میں حرام نہیں ہوتی ہے۔ اب مچھلی ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں،
تو آپ محرم کے مہینے میں آپ کا دل چاہ رہا ہے کھا سکتے ہیں آپ۔ محرم کے مہینے میں مچھلی حرام نہیں ہوتی، اور کوئی بھی کھانا کسی بھی ٹائم میں حرام نہیں ہوتا، کسی بھی وقت میں حرام نہیں ہوتا۔ جو چیزیں اللہ نے حلال بنا دی وہ دن میں بھی حلال ہیں، وہ رات میں بھی حلال ہیں، وہ صبح میں بھی حلال ہے، شام میں بھی حلال ہے، 24 گھنٹے میں، 12 مہینے میں اور 7 دن میں حلال ہیں وہ۔ اسی لیے یہ جو سمجھا جاتا ہے بالکل غلط ہے۔